حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. کل 29ویں پارے کی چند صورتیں ہم نے سماعت کی. 29ویں پارے کے اندر کل 11 صورتیں ہیں. سورہ ملک سے اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں میں قیامت کے روز جہنم کا غضب اور جہنم کے غیظ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کس طریقے سے غضبناک ہوگی گنہگاروں پر، اللہ رب العالمین کے نافرمانوں پر. اللہ نے کہا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. اللہ نے کہا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنمی جہنم کی ایک خطرناک بھیانک آواز کو سنیں گے. اللہ نے اس آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی اور کہا کہ جہنم گدھے کی طرح چنگاڑے گی، گدھے کی طرح پکارے گی، چیخے گی. اور اللہ نے کہا کہ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم اپنے غصے اور اپنے غضب کی وجہ سے پھٹ جائے. اللہ رب العالمین نے جہنم کا بڑا بھیانک اور خطرناک نقشہ اس سورت کی ان آیاتوں کے اندر کھینچا. یہ چیزیں انسانوں کے لیے عبرت کے لیے ہے تاکہ انسان اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اس جہنم اور جہنم کے عذاب کو دیکھ کر اس زندگی کے اندر تیاری کر لے اور جہنم کے عذاب اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے. اس کے بعد سورہ قلم ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کی ابتدائی آیات کے اندر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، آپ کی خاصیت اور آپ کی خصوصیت کو اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی دی. اللہ رب العالمین نے اللہ نے کہا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے بلند اخلاق اور کردار پر فائز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کے کیریکٹر کی اللہ رب العالمین نے بذات خود گواہی دی اور یہ بات ایمان والوں کو بتایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل اخلاق اور کردار والے ہیں تو اللہ کے نبی کی امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے اندر اخلاق اور کردار کو اپنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ وَعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے جتنے نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے ان کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا والوں کو، اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچائے، توحید کی طرف بلائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت اور نبوت کا جب مقصد بتایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ میں اخلاق اور کردار کی باتوں کو مکمل اور کمپلیٹ کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آپ کے عمدہ کردار کی اللہ رب العالمین نے خود یہاں پر تعریف اور گواہی دی. اس کے بعد سورہ قلم کی درمیانی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے ایک باغ والے کا تذکرہ بیان فرمایا. اللہ نے ایک شخص کو ایک باغ، ایک کھیت عطا کیا تھا اور اللہ رب العالمین کی نعمت سے وہ نعمتیں اس کو ملی ہوئی تھیں اور وہ شخص اللہ کا بڑا مطیع اور فرما بردار تھا. اللہ رب العالمین اس کا واقعہ بیان کیا کہ جب کبھی اس کے باغ سے اناج نکلتا، غلہ نکلتا تو یہ آدمی اس اناج کو کاٹ کر اپنے گھر کو لے جانے سے پہلے اس اناج کا، اس غلے کا کچھ حصہ فقراء کے اندر، مسکینوں، محتاجوں، غریبوں کے اندر خرچ کیا کرتا تھا. اس کے بعد بچا کچا مال اپنے گھر کو لے جایا کرتا تھا. لیکن جب اس شخص کی موت ہو گئی، اس کے بیٹے اس کے کھیت کے، اس باغ کے وارث ہوئے تو باپ کی نیت کے اعتبار سے ان کے بیٹوں کی نیت باقی نہ رہی بلکہ بیٹوں کی نیتوں کے اندر کھوٹ آ گیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ بیٹوں نے جب ان کے باغ کے اندر ہریالی آ گئی، باغ کے اندر کھیت تیار ہو گیا اور ان کے اندر فصلیں تیار ہو گئی تو بیٹوں نے سوچا کہ ہمارا باپ، ہمارا والد بڑا بیوقوف آدمی تھا کیونکہ ہماری محنت کا اور ہمارے باغ کا کچھ اکثر و بیشتر حصہ وہ مسکینوں کے اندر، فقیروں اور محتاجوں کے اندر تقسیم کیا کرتا تھا. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. جب کبھی ہماری فصل تیار ہوگی ہم رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلیں گے اور رات کے اندھیرے میں جائیں گے اپنے کھیت کو اور اپنی کھیتی کو مکمل طور پر کاٹ کے پوری فصل کو ہم اپنے گھر کے اندر لے کر آ جائیں گے.
اللہ رب العالمین نے ان کی اس نیتوں کو دیکھا، اور جب وہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے اپنے کھیتوں کی طرف نکلے، جب اپنے کھیتوں کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کھیت مکمل طور پر جل کر خاکستر اور ان کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے آپس میں کلام کی، آپس میں باتیں کی، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں راستہ تو نہیں بھٹک گئے؟ ہاں یہ ہمارا کھیت نہیں ہے، ہمارا کھیت اس میں تو کئی بڑی فصلیں تھیں، ہرا بھرا لہلاتا ہمارا کھیت تھا، لہٰذا شاید ہم راستہ بھٹک چکے ہیں۔ لیکن انہی بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، ہم راستہ نہیں بھٹ کے بلکہ یہی ہمارا کھیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیتوں کے مطابق ہم پر عذاب نازل کیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کے حصے میں سے فقراء اور مساکین، صدقہ اور خیرات کے حصے میں نیتوں کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب نازل کیا۔ تو سورہ قلم کی درمیانی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے اور انسانوں کے لیے ذکر کیا، تاکہ انسان ان واقعات کو دیکھ کر سدھر اور سنور جائے اور اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی، اللہ کے نبی نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ جتنی بھی کمائی آدمی کی ہے، آدمی اس کمائی کا ایک حصہ، ایک مخصوص حصہ صدقات اور خیرات کے لیے اگر نکالے تو اس کی زندگی کے اندر، اس کے رزق کے اندر بڑی برکتیں اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں نماز نہ ادا کرنے والوں کا سخت ترین انجام قیامت کے اندر بتایا۔ اللہ نے کہا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم فترهقهم ذلة۔ اللہ نے کہا کہ حشر کے میدان میں جب اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، تمام انسانوں کے سامنے جب اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا تو جتنے اللہ کے بندے نیک، صالح، مطیع، فرما بردار، متقین ہوں گے، اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر فوراً سجدوں کے اندر جھک جائیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ، وہ انسان جو دنیا میں تندرست ہونے کے باوجود، صحیح سالم ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، یا پھر سجدہ کرتے بھی تو صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کرتے، اپنی نمازوں کے اندر، اپنے سجدوں کے اندر سستی اور کاہلی برتتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی پنڈلی کو دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیٹھ کو تختوں اور چکلوں کی مانند سخت ترین بنا دے گا اور وہ چاہ کر بھی اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو سکیں گے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر کیا اور جنت اور جہنم کا ایک منظر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب جنتیوں کو ان کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے تو وہ خوش ہوں گے، اور جب جہنمی کو ان کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے تو وہ اپنے عمل پر، اپنی زندگی پر، اپنی دنیاوی زندگی پر پچھتائیں گے اور یہ افسوس کریں گے کاش کہ ہم دنیا میں عمل کر لیے ہوتے تو آج اس حالت میں نہ ہوتے۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی زندگی کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد آخری آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے توبہ اور استغفار کی برکتیں بتائی۔ اللہ نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے کہا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میری قوم کے نادانوں، اپنے گناہوں کی اللہ کے پاس بخشش مانگ لو، تمہارا رب بڑا اپنے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر حضرت نوح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں بلکہ گناہوں کا اور استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تم کو نعمتوں سے نوازے گا۔ فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار کی برکت کی وجہ سے آسمان سے موسلادھار برکتیں والی بارش اللہ رب العالمین برسائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا بیٹوں کے ذریعے، مال کے ذریعے۔ پھر اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات جاری کرے گا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہریں جاری کرے گا۔ تو یہ استغفار کی اور توبہ کی برکتیں ہیں۔ توبہ اور استغفار کی جہاں بہت ساری برکتیں ہیں، اس میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ساتھ
دنیا کی تمام ہماری زندگی کے تمام مسائل کو اللہ رب العالمین توبہ اور استغفار کے ذریعے حل اور دور کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے اور سورہ مزمل اور مدثر ہے۔ سورہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کیا کہ جنات کی ایک جماعت نے اللہ کے نبی سے قرآن سنا اور قرآن سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے کر آ گئے۔ اس کے بعد سورہ مدثر اور مزمل ہے۔ ان دونوں سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو نبوت اور رسالت کے کام میں آنے والی چیزوں کا ذکر کیا۔ ابتدائی آیات ہیں یہ اللہ کے نبی پر، جب اللہ کے نبی کو رسول بنایا گیا، آپ کی نبوت اور رسالت کی ابتدائی دور کے اندر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، اور ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو وہ ہتھیار عطا کیے کہ جن ہتھیار کے ذریعے آپ نبوت اور رسالت کے کام کو بخوبی آگے انجام دے سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی کہ آپ رات کے ایک حصے میں قیام کریں اور قرآن کی تلاوت کو آپ اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑیں۔ تو یہ دونوں چیزیں، قیام اللیل، تہجد کا اہتمام اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، ویسے تو عام انسانوں کے لیے ضروری ہے، لیکن خاص طور پر دین کا کام انجام دینے والوں کے لیے یا دینی عہدیداروں کے لیے، دین کے اور جمعیت کے ذمہ داروں عہدیداروں کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے بڑے معاون اور مددگار عوامل اللہ نے بیان کیے کہ تہجد کا اہتمام اگر کریں گے، قرآن کی تلاوت کو زندگی میں لازم پکڑیں گے تو دین کے راستے میں اور دین کے دعوت کے راستے میں یہ دونوں چیزیں بڑی معاون اور بڑی مددگار ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ، سورہ دہر اور مرسلات کے اندر بیان کیا۔ اس کے اندر تینوں صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت اور قیامت کی ہولناکیوں کا مختلف انداز سے ذکر کیا۔ اس کے بعد 30واں پارہ ہے، 30ویں پارے کے اندر بہت سی صورتیں ہیں۔ سورہ نبا، سورہ نازعات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کے مختلف احوال کا ذکر کیا۔ جتنی مکی آیتیں ہیں، جتنی مکی صورتیں ہیں، ان مکی آیات کے اندر یہ تین مضمون آپ کثرت سے دیکھیں گے: توحید کا مضمون، رسالت کا مضمون اور آخرت کا مضمون۔ آخرت کے حوالے سے اللہ نے تفصیل سے مکی آیات اور مکی صورتوں کے اندر چیزیں بیان کی۔ آخرت کے احوال کیسے ہوں گے، آخرت میں کیسے کیسی چیزوں سے، کیسے کیسے حالتوں سے انسان کو گزارا جائے گا، جنت کے احوال کیا ہوں گے، جہنم کی خوفناکیاں، ہلاکیاں کیا ہوں گی، تفصیل کے ساتھ مکی آیتوں کے اندر اور مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم کا تذکرہ کیا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم یہ مکی مہاجر صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدائی دور میں یہ ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن مجید کی صورت کے اندر محفوظ کر دیا۔ نابینا صحابی تھے، اندھے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بڑے بڑے قریش کے سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دین کی باتیں، اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے نبی کے پاس ایک مسئلے کو، ایک سوال کو لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرے تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی آمد سے آپ کو تھوڑی ناگواری محسوس ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن کے اندر آیتیں نازل فرمائی کہ وہ شخص جو آپ کے پاس آ کر ہدایت مانگنا چاہتا ہے، آپ اس سے منہ پھیرتے ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ فوراً اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی کہ ایسا آدمی، ایسا شخص جو آپ کے پاس آ کر ہدایت مانگنا چاہتا ہے، ہدایت کا سوال کرتا ہے، دین کے معاملات میں آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے اپنا منہ پھیرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو آپ کی اور اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فوراً اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بیان کی، اور جب اس تنبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم کی، اور جب کبھی مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے مدینے کے باہر جاتے، مدینے میں اپنا نائب اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنا کر جاتے، اور یہی اللہ کے نبی کی جگہ پر صحابہ کرام کو مدینے میں نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی صورت کے اندر تنبیہ کی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کی برکت انسان کی زندگی میں بہت بڑی ہے۔ ایمان
بہت بڑی برکتیں انسان کی زندگی کے اندر لاتا ہے، اور ایمان والا دنیا کے اندر بڑا معزز ہے۔ یہ بات قرآن کی آیتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان والا آدمی اللہ کی نظر میں بڑا محبوب اور بڑا معزز ہے، بھلے سے وہ انسانی معاشرے کا کتنا ہی کم درجے کا انسان کیوں نہ ہو۔ ہمارے انسانی معاشرے میں ظاہری اعتبار سے وہ ہمارے معاشرے کا کتنا ہی نچلا گرا ہوا انسان نظر کیوں نہ آئے، لیکن اگر ایمان والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو اللہ کے پاس اس کی بڑی زیادہ قیمت ہے اس کے مقابلے میں کہ جس کو دنیا کے اندر ہم بڑا آدمی سمجھتے ہیں، معزز سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اس بے ایمان معزز آدمی کے مقابلے میں ایمان والا شخص جو کہ معاشرے کا کم تر اور حقیر ترین انسان ہے، اللہ کی اس کے پاس بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین کے اندر ناپ تول کمی کرنے والوں کے بارے میں بیان کیا کہ ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ میں کمی کرنا، تولنے میں کمی کرنا، اللہ نے کہا کہ یہ کفار اور مشرکین کی علامات ہیں اور انسانوں کو ہلاک اور برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ پچھلی قوموں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ نے اسی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا کہ ان کی اخلاقی برائی یہ تھی کہ وہ جب تولتے تھے، ناپتے تھے، جب لوگوں کو دیا کرتے تھے ناپ تول کر، تو ان ناپ کے اندر، تول کے اندر ڈنڈی مارا کرتے تھے، اس میں کمی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے۔ سورہ بروج کے اندر اللہ رب العالمین نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ یہ یوں ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بستی میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا، چونکہ جو جادوگر کے بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے اس جادوگر نے بادشاہ سے درخواست کی کہ آپ مجھ کو کوئی بچہ، کوئی لڑکا، کوئی نوجوان میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اپنے جادو کا علم اس لڑکے کو، اس بچے کو سکھلا دوں۔ لہٰذا بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس جادوگر کے حوالے کر دیا۔ اب وہ لڑکا ہر دن اپنے گھر سے نکلتا، جادوگر کے پاس جاتا، اس کا علم حاصل کر کے دوبارہ اپنے گھر کو آتا۔ لیکن اس جادوگر کے اور اس لڑکے کے گھر کے درمیان ایک راہب کا، ایک اللہ والے کا گھر موجود تھا، اور راستے میں چلتے چلتے یہ لڑکا اس راہب اللہ والے کے گھر میں بیٹھتا اور اس کی باتیں سیکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے جادو سیکھنے کے لیے راہب کے آگے یا پھر بادشاہ کے دربار میں جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ راستے کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا یا بہت بڑا جانور ہے جو کہ انسانوں کا راستہ روکے رکھے ہے۔ اس نے اس معاملے میں یہاں پر سوچا کہ اگر میں جادوگر اور راہب دونوں کے علم کو یہاں پر آزماؤں گا، اور جس کا علم مجھ کو آج فائدہ دے گا میں اسی کو اپنا اس پر یقین رکھ لوں گا۔ لہٰذا سب سے پہلے اس نے ایک چھوٹی چھوٹی کنکریاں لی اور اس پر اس راہب کی تعلیمات کے مطابق اللہ رب العالمین کا نام اس کنکریوں پر لیا اور اس جانور پر، اس اژدہے پر مارا۔ جیسے ہی مارا تو وہ اژدہا وہاں سے چلا گیا، راستہ صاف ہو گیا اور لوگ اس راستے سے آنے جانے لگے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد اس لڑکی کی شہرت بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی، اور یہ آدمی، یہ لڑکا بادشاہ کے اس بستی والوں کو مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کی حکم، اللہ رب العالمین کی اجازت سے شفا دیا کرتا تھا۔ وہ اللہ کے نام سے، اللہ کے حکم سے اندھے کو اگر اس پر آنکھ ہاتھ پھیرتا تو اندھا اچھا ہو جایا کرتا تھا۔ کوڑ کی بیماری والے اس کے پاس جاتے، اللہ کا نام لے کر اس پر ہاتھ پھیرتا تو وہ آدمی کوڑ کی بیماری والا اچھا ہو جایا کرتا تھا۔ لہٰذا اس لڑکی کی شہرت بادشاہ تک پہنچی اور بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکا، اور وہ بادشاہ بڑا مشرک تھا، کافر تھا، اور وہ اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا کرتا تھا۔ لہٰذا لڑکے کو بلایا اس بادشاہ نے اور حالات دریافت کیے تو اس نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین پر میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، لڑکے کو اپنے درباریوں کے ساتھ حوالے کیا اور درباریوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر پہاڑ کی چوٹی سے اس لڑکے کو وہاں سے پھینک دو۔ اس کو لے جایا گیا، جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پر اس کو لے کر گئے، لڑکے نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں زلزلہ آیا، جتنے درباری تھے بادشاہ کے گر کر ہلاک ہو گئے، وہ لڑکا بچا اور دوبارہ دربار کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ بادشاہ نے لڑکے کو درباریوں کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو کشتی کے اندر لے جا کر سمندر کے درمیان ڈال دیا جائے، اس کو وہاں پر قتل کر دیا جائے۔ ویسے ہی ہوا، لے جایا گیا، جیسے ہی سمندر کے درمیان میں گئے، لڑکے نے اللہ سے دعا کی، وہ درباری کشتی کے اندر طوفان آیا، درباری ہلاک ہو گئے اور یہ لڑکا بچ کر دوبارہ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے بادشاہ کو ایک تجویز پیش کی کہ اگر تو مجھ کو واقعی میں مارنا چاہتا ہے تو جیسے میں کہتا ہوں تو ویسے کر۔ لڑکے نے کہا کہ ایک شہر کے اندر
شہر کے اندر ایک میدان میں تو مجھ کو ٹھہرا کر اور وہاں پر ایک تیر کے ذریعے اور تیر کے اللہ رب العالمین کا نام لے کر میرے رب کے نام سے مجھ کو تیر مار اور میں وہاں ہلاک اور ختم ہو جاؤں گا۔ اسی طرح کیا گیا، گاؤں والوں کے سامنے پورے گاؤں کو جمع کیا گیا، لڑکے کو مارنے کے لیے ٹھہرایا گیا اور تیر پر اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا کہ بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر مارتا ہوں، اور تیر جا کر اس لڑکے کو لگا پیشانی کنپٹی پر اور وہ لڑکا وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ جیسے یہ منظر گاؤں والوں نے دیکھا تو تمام گاؤں والے ایمان لے کے آگے اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ جیسے ہی ایمان لے کر آگے یہ بادشاہ اور بادشاہ کے درباری غصہ ہوئے، ان لوگوں نے ان گاؤں والوں کو، ایمان والوں کو جلانے کے لیے، سزا دینے کے لیے گڑھے کھودے، گڑھوں کے اندر لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی گئی اور ایک ایک ایمان والے کو پکڑ کے آگ کے اندر ڈالا گیا۔ جیسے ہی ایمان والوں کو آگ کے اندر ڈالا گیا، ایک عورت بھی آئی جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا۔ وہ عورت کو جب کھینچ کر آگ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو وہ عورت تھوڑا پیچھے ہٹی تو اللہ رب العالمین نے اس عورت کے بچے کو قوت گویائی عطا کی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں یہ آگ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جنت ہے، تم اس کے اندر کود جاؤ۔ لہذا اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے اصحاب اخدود کے واقعے سے یاد کیا اور سورہ بروج کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے، سورہ فجر کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی حالتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو امیری عطا کرے تو انسان بہت جلد اکڑ جاتا ہے، اور جب انسان کو غربت لاحق کرے تو انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا انسان ناشکرا ہے۔ ایمان والوں کو اس بات کی تاکید کی گئی جب اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا کرے تو خوشحالی پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب اللہ تعالیٰ آزمائش دے تو اس آزمائش پر صبر کرو۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے، سورہ عصر کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی کامیابی کی بہترین کنجیاں اور کامیابی کے بہترین اصول بیان کیے۔ اللہ نے کہا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ساری انسانیت گھاٹے اور خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کیے اور لوگوں کو حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ یہ چار چیزیں، یہ چار عناصر انسان کی کامیابی کے راز اللہ رب العالمین نے بتائے۔ سب سے پہلا راز ایمان ہے، اس کے بعد عمل صالح ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد عمل صالح ہے۔ اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ کی عبادت ایمان اور عقیدے سے شروع ہوتی ہے۔ ایمان اگر درست نہ ہو، عقیدہ اگر صحیح نہ ہو، اگر کتنا بھی عمل انسان کر لے، اللہ کے پاس وہ انسان کا عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا عمل کی قبولیت کی بنیادی اور اولین شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو درست اور صحیح کرے۔ اس کے بعد سورہ فیل کے اندر اللہ رب العالمین نے اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ابرہہ کہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یمن سے چلا تھا، اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف قصد کیا تھا، اس نے بری نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کو تاریخ انسانی کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا اور یہ بتانا چاہا کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے گھروں کی طرف میلی آنکھ اٹھائے گا، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو اسی قسم کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے سورہ فیل کے اندر انسانوں کو اس بات کی خبر دی۔ اس کے بعد سورہ قریش اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ مکے کے قریش کے لوگ، جو مکے کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اللہ کی جو نعمتیں تھی اس کا ذکر کیا، اور اللہ نے کہا کہ قریش کو مکے کے عرب کے اندر بڑی معزز، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قریش کے جتنے لوگ تھے ان کو سارے عرب کے اندر، عرب کے علاوہ عرب کے باہر بھی بڑی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا، کیونکہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے خادم تھے۔ اللہ نے کہا، ان کو یاد دلایا اللہ کی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اس گھر کے ذریعے، اللہ کے اس گھر کے ذریعے تم کو اللہ نے دنیا میں عزت عطا کی، لہٰذا تم پر ضروری ہے کہ اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر بیان کی کہ دین کے لوگ، دین کے عہدوں پر فائز لوگ دین کا نام لے کر اللہ کی اگر نافرمانی کریں گے تو یہ اللہ کے پاس بڑے عذاب والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دین کے حوالے سے کسی کو عزت بخشی ہے، دین کے حوالے سے اگر کسی کو عہدے سے نوازا ہے،
دین کے حوالے سے اگر کسی کو منصب سے نوازا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر شکر گزاری کی جائے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص بڑی مختصر، چھوٹی اور جامع ترین سورت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بڑی مختصر ترین سورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس سورت کے اندر ایسا جامع تعارف ہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی اللہ رب العالمین کا جامع ترین تعارف اپنی الفاظ میں نہیں پیش کرتا، نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کا ایسا تعارف اس سورت کے اندر پیش کیا گیا کہ آپ کائنات کے مختلف معبودان باطلہ کو اس ترازو کے اندر تول کر دیکھ لیں۔ گویا سورہ اخلاص ایک ترازو ہے معبود برحق کو جانچنے اور پرکھنے کا، اپنے حقیقی خالق اور مالک کو جانچنے کا ایک ترازو ہے، ایک میزان ہے سورہ اخلاص۔ اس میزان پر اگر جو بھی معبود اگر فٹ ہوگا تو وہی معبود ہمارا برحق معبود ہوگا، اور یہ فٹ ہونے والا معبود سوائے اللہ رب العالمین کی ذات میں کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی چیز بے نیاز نہیں، ہر چیز اللہ کے علاوہ نہ کسی چیز کی محتاج ہے۔ لہذا معبودان باطلہ کا اگر ہم تقابل کر کے دیکھ لیں، ان کا اگر مقابلہ کر کے دیکھ لیں، تو ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، چاہے وہ یہودیوں کے ہو، چاہے وہ عیسائیوں کے ہو، چاہے وہ ہندوؤں کے ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی مذہب کے معبودان باطلہ ہو، وہ لوگ کسی نہ کسی معاملے میں زندگی کے اندر محتاج ہیں۔ پھر تیسری اللہ رب العالمین نے بڑی عظیم صفت بیان کی کہ لم یلد ولم یولد، ہمارا رب، ہمارا معبود ایسے ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ ایسی عظیم صفت ہے، یہ ایسا عظیم ترازو ہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کے تعارف کا کہ کائنات کا کوئی چیز، کائنات کی کوئی چیز اللہ رب العالمین کے اس تعارف کے ترازو کے اندر کھری نہیں اتر سکتی۔ تو سورہ اخلاص معمولی سورت دکھنے میں ہے، چھوٹی سورت ہے، مختصر سورت ہے، لیکن اللہ کے تعارف کے اعتبار سے بڑی جامع ترین سورت ہے۔ اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کا تذکرہ ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے حوالے سے حدیثوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ لبید ابن عاصم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی دعوتی زندگی کے اندر جہاں مکی دور میں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جسمانی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہیں مدینے میں آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آزمائشیں ختم نہیں ہوئی۔ دشمنوں نے، کفار نے، مشرکین نے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں نے آپ کو جسمانی اذیتیں پہنچائی، ساتھ ساتھ آپ کو فکری طور پر اور آپ کو نفسانی طور پر اور آپ کو روحانی طور پر تکلیف دینے کی بھرپور کوشش کی۔ لہٰذا لبید ابن عاصم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حال کا ذکر ماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور زار و قطار اللہ کے نبی آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی یہ 11 آیتیں اللہ کے نبی کے لیے اتاری تاکہ ان 11 آیتوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے ہوئے جادو کا اثر ختم کیا جائے۔ لہٰذا یہ سورتوں کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر اللہ کے نبی پر جو جادو کیا تھا، جو گرہ باندھی گئی تھی، ان گرہوں کو کھولا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں سورتوں کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین تفسیر یا خلاصہ تھا جو رمضان کے ان تمام ایام کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حقیقی معنی میں اللہ کی قسم قرآن مجید کی تفسیر یا قرآن مجید کا خلاصہ کوئی اس کا حقیقی معنی میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی یہ صرف چنندہ چیزیں تھیں، چنندہ آیتوں کی چنندہ باتیں اور بڑی اہم یا پھر مخصوص قسم کی باتیں تھیں۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں بول سکتے کہ چند امپورٹنٹ یا اہم آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی۔ قرآن مجید کا ہر لفظ، قرآن مجید کا ہر کلمہ، قرآن مجید کی ہر آیت، قرآن مجید کی ہر سورت انسانوں کے لیے اہم، ضروری اور بڑی انسانوں کے لیے ہدایت کی چیزیں ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کی یہ تفسیر کا خلاصہ جو پیش کیا گیا، اللہ رب العالمین پہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا اس پر لاکھ لاکھ شکر اور احسان بجایا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور ہدایت کے بغیر کوئی آدمی
نیک عمل بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اللہ کا احسان، اس کی توفیق ہے کہ اس کی توفیق سے اللہ رب العالمین نے رمضان کے سارے ایام کے اندر ہم کو قرآن مجید کے خلاصے کو، قرآن مجید کی تفسیر کو، اللہ رب العالمین کی مراد کو سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں اپنے والدین، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں اپنی زبان سے بولتا ہوں، جو کچھ بھی میں اپنے کم علم کے مطابق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ صرف ان لوگوں کی محنت، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ لوگ ہمارے لیے، ہمارے علم کے لیے، ہمارے حصول علم کے لیے اپنی زندگی کے اندر قربانیاں نہ دیتے، اپنے گھروں سے ہم کو کوسوں میل تعلیم کے لیے نہ بھیجتے، تو آج آپ کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کی ان آیات اور ان باتوں کا تذکرہ کرنے کی مجھے کبھی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمارے والدین کو ایک لمبی عمر عطا کرے اور صحت و عافیت کے ساتھ ان کو رکھے۔ اس کے بعد بڑی ناشکری ہوگی ان لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا جائے کہ جن لوگوں نے یہاں پر اس مسجد کے اندر قرآن کی اور تفسیر کی اس کی محفل کا اہتمام کیا۔ اس جمعیت کے تمام اعیان اور ذمہ داروں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، خصوصیت کے ساتھ مسجد کے بڑے ذمہ دار، مسجد کے یہ اعیان کہ جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کا اس یہاں پر اہتمام کیا۔ اللہ رب العالمین ان کی صحت کے اندر اضافہ عطا فرمائے، ان کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ان کے اعمال کے اندر خلوص اور اخلاص پیدا کرے اور ان چیزوں کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام کے لیے ذخیرہ آخرت بنا کر رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو کچھ باتیں رمضان کے ان مہینوں کے اندر بتائی گئی، پھوٹے پھوٹے علم کی روشنی میں اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے، اس پر اپنی زندگیوں کو گامزن کرنے کی اللہ رب العالمین کو توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ مجھ سے اس تفسیر کے دوران غلطی یا لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو، میری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔